وعدمي والحمد لله الذي خلقني وخلقكم وخلق كل الخلائق بقدرته لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسند الأولياء وعلى آله وآل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ تعالی عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فیہ وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا وَلِلْمُتَوَازِلِينَ فِيَّا وَلِلْمُتَذَاوِرِينَ فِيَّا أَوْ كَمَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. بارگاہ ختم نبوت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے سے پیشتر ایک بات سن لیں. دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے. انتہائی عزتوں کے لائق مشائخ تشریف فرما ہے، سادات کرام تشریف فرما ہے، اور عظیم خانقاہوں کے گدی نشین حضرات تشریف فرما ہے. 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کی 1.25 لاکھ امتیں ہیں. لیکن ان تمام امتوں میں سے میرے نبی کی امت کو چھوڑ کر کوئی امت نہ دعویٰ کر سکتی ہے نہ ثابت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجتے تھے. سبحان اللہ. میں نے کچھ ریکویسٹ کرنی ہے، کچھ سنانا ہے، سبق سنانا ہے. بڑے گہرے لوگ بیٹھے ہیں اور آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کوئی بھی امت دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے نبی پر درود بھیجا کرتے تھے. اللہ نے یہ اعزاز اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا. یہ شرف صرف اور صرف امت مصطفیٰ کریم کو عطا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ شرف امت محمدیہ کو بخشا گیا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ محترم شہزاد ماہی صاحب قبلہ پر پیر پرویز صاحب اور دیگر سادات اکرام سچیار سرکار کی خانوادے سے تشریف فرما، جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے صرف اس امت کو حکم کیوں دیا ہے؟ بات یہ ہے نبی رسول ہونا اور بات ہے، محبوب ہونا اور بات ہے. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. ذرا جھوم کر بہت سی اور باتیں اگر اسی پر عرض کرنا چاہوں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن اختصار سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. تمامی احباب اس نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. حضرت علی وقار رب کا اصول ہے اس کے دربار کا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ دربار خدا کا اصول ہے، جو اسے یاد کرے اسے رب یاد کرتا ہے. اور دربار مصطفیٰ کا یہ اصول ہے، جو نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتہ نبی کے دربار میں اس کا بھی ذکر کرتا ہے اور اس کے باپ کا بھی ذکر کرتا ہے. دربار خدا میں جو اللہ کا ذکر کرے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. جو نبی پر درود بھیجتا ہے فرشتہ نام لے کر اس کا بھی اور اس کے باپ کا بھی نبی کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے. جو چاہتا ہے کہ آج دربار مصطفیٰ میں بھی اس کا نام لیا جائے. درود پڑھنا پڑے گا. پھر سائیں پڑھ لیجئے. تو پھر میں نے کچھ عرض بھی کرنی ہے. آج جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جہنم کے اندر، یہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں.
یہاں کیونکہ اوپر بڑی عزتوں کے لائق خواتین بھی سن رہی ہیں، ورنہ میرے پاس ایک جملہ تھا، بابے کے بغیر اماں بھی کچھ نہیں کر سکتی. اونچا اونچا بولو ذرا. بس ایک ہی جملہ کافی ہے، لیکن توجہ جی، بابے تے شاعری کوئی نہیں. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا. اور آج کا نوجوان، یہ بھولے بالے مسلمان، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے خود برباد کر رہا ہے اور عقائد کو خراب کر رہا ہے. ہمیں وہی عقیدہ آج بھی اسی پر ہیں جو حضور حضرت مولا علی نے حسن بصری کو عطا فرمایا، جو پیر مہر علی شاہ نے ہمیں بتایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. صحابہ کا عقیدہ رکھنا ہے، 14ویں صدی کے مولوی کا نہیں، کسی پلمبر انجینئر کا نہیں. دین سیکھنا ہے تو دین والوں سے سیکھنا پڑے گا، پلانٹیڈ لوگوں سے نہیں. بارگاہ رسالت میں درود شریف سارے پڑھیں. میری ذرا کلندری سی طبیعت ہے، یہ سائن جی کی محبت ہے. بحمدی تعالیٰ جب بھی محفل سجیتی ہے تو قریشی کو یاد رکھتے ہیں. تو ذات حق آپ سب کو بے پناہ عزتوں برکتوں سے نوازے. ایک بار درود پڑھ دینا اس نبی کی ذات پہ جو ہمارا نام بھی جانتا ہے، ہمارے بابا کا نام بھی جانتا ہے. صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیہ یا. کیونکہ اہل عشق حضرات صوفی بیٹھے ہیں، تو ایک بہت بڑے صوفی پیر مہر علی شاہ کا ہندی کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. بس 2 شعر اس کے، پھر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، جب سے لاگے تورے سنگ نین پیا، نیند گئی آرام نہیں، ساری ساری رہن پیا. نیند گئی آرام نہیں، ساری ساری رہن پیا. جیا تڑپت ہے. وہ بلے شاہ کیا نا، انہیں جنہ چولا تکیا نہیں او کرن گلاں، جنہ تکیا ہوں بول دے نہیں. جیا تڑپت ہے درشن دیجیو، کاغا سب دن کھائیو، مور چن چن کھائیو ماسرے، تو نعمت کھائیو موہ پیا ملن کے آسرے. جیا تڑپت ہے درشن دیجیو، صدقہ حسن حسین بھیا، صدقہ حسن حسین بھیا. جب سے لاگے 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 تورے سنگ نین پیا. جس نے کہ لجے ٹھنڈ پئی بولی جوڑا ہے. موسم بھی ایسے ماشاءاللہ ٹھنڈا ہوئی گیا، پر جذبات ٹھنڈے نہ ہونے دے ہیں. اللہ ہی کے لیے حمد ہے جو ساری کائنات کا خالق، اکیلا خالق ہے. دیکھتا ہے، آنکھ کا محتاج نہیں، بولتا ہے، زبان کا محتاج نہیں، سنتا ہے، کان کا محتاج نہیں، پکڑتا ہے جو ہاتھ کا محتاج نہیں، قریب ہوتا ہے، قدموں کا محتاج نہیں، رہتا ہے، مکان کا محتاج نہیں،
پیار کرتا ہے پر دل کم ہوتا جا رہی ہے، اور اس کا کرم کچھ یوں ہم پر ٹھہرا ہے۔ یار یاروں کو تحفے دیتے ہیں پر محبوب نہیں دیتے، یار یاروں کو تحفہ دیتے ہیں، قیمتی سے قیمتی تحفہ تو دیتے ہیں پر اپنا محبوب کوئی نہیں دیا کرتا۔ اس کا کرم ہم پر یوں ہوا ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، اپنا محبوب ہمیں عطا کیا ہے، اور اس محبوب کی شان محبوبیت کا عالم یہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اسی کی جانب بات کا آغاز کر دیتا ہوں گفتگو کا۔ میلاد کیا ہے؟ ایک جملے میں سننے میں موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں۔ آج کی محفل کو، اس نشست کو نسبت ہے نبی دو عالم کے میلاد سے، حضور نبی علیہ السلام کے میلاد سے۔ میلاد ہے حضور کا دنیا میں آنا، دیوانوں کا خوش ہونا، حضور کا دنیا میں آنا اور دیوانوں کا خوش ہونا۔ اب آئیے، نبی آئے کس لیے تشریف لائے؟ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ میں تھوڑا سا روانی کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، وقت انتہائی محدود سا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے احسان کر دیا کہ تم نے اپنا شان والا رسول بھیج دیا۔ اب سنیں آگے، یا اللہ وہ کس منشور کو لے کر آ رہے ہیں، کیا مقاصد نبوت ہے ان کے؟ اللہ نے پہلا مقصد نبوت یہ بیان کیا کہ میرا محبوب تمہیں قرآن کی دولت عطا فرمائے گا۔ ذرا ترتیب ذہن میں رکھنا، اللہ، رسول، کتاب، اللہ، رسول، کتاب۔ اب اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، لیکن دل صاف کرنا ہے، دل گندا ہو گیا ہے۔ امام غزالی سے کسی نے پوچھا حضرت دل گندا ہو گیا ہے، کیا کریں اس برتن کا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے کہا کسی صوفی کے پاس چلے جاؤ، کسی دل والے کے پاس جاؤ، اس دل کا علاج کسی دل والے سے ملے گا۔ اب رب نے ارشاد فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور انتہائی منصے ہوئے اور بڑے ڈیپ لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ جو یزکیہم زماد فعل مضارع ہے اور ہم کی ضمیر جمع کی ہے۔ اب یہ جو ہم کی ضمیر ہے، ایک بات یہ طے ہو گئی، یزکی، اللہ دل بناتا ہے، دل گندے ہوتے ہیں، خدا بندے کے درمیان تیسری ہستی کوئی ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے۔ کتاب اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے سنو، اندر صاف کرنا ہے تو پھر رجال اللہ کے پاس آنا پڑے گا۔ اب وہ بندہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ کتاب اللہ بھی ہے، دل گندا ہے، یا اللہ کیا کرے؟ کتاب مل گئی، دل صاف ہو جائے گا، کلمہ پڑھ لیا ہے، فرمایا دل صاف ہو جائے گا۔ فرمایا وہ محبوب تلاش کرو جو تمہارے دل پہ نگاہ فرمائے تو من صاف ہو جائے۔ اب جو حضرت اسماعیل صاحب مولا آپ کو سلامت عزت عطا کرے، یہ جو ہم میں آپ سے مخاطب ہوں، ماشاءاللہ باقی بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے سادات اور اہل علم حضرات ایجوکیٹڈ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ جو ہم کی ضمیر غائب ہے، اس کا مرجع کون سی ذات ہے؟ یہ آتی کس کی طرف ہے؟ ارے مصطفیٰ کریم تو 14 صدیاں پہلے دنیا سے رحلت فرما گئے، یہ پردہ تیری میری نگاہ کے سامنے ہے، ورنہ مدینے والا آج بھی دیکھ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے نبی زندہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور زندہ ہی نہیں، حضور تو زندگی ہے۔ حضور زندہ ہی نہیں، حضور تو زندگی ہے، جانے کائنات ہے۔ اب پوچھنا یہ چاہوں گا، خدا بھی ہے، چاہتا تو خود بھی دل صاف کر دیتا، کتاب دے دی، یا اللہ کتاب پڑھ لے تیری دل صاف ہو جائے گا۔ فرما نہیں، جب تک میرے محبوب کی نگاہ نہیں پڑے گی دل پاک نہیں ہوگا۔
سننا، یہ جو ہم کی ضمیر ہے، اب اس پر آتے ہیں، وہ کون ہیں کہ جن کے دل مدینے والا پاک کرتا ہے؟ ایک بات یہ کہ کائنات میں خدا بنانے والا دل، اور اس دل میں اپنے دل بھر کا اس نے ڈیرا رکھا ہے، لیکن میرے عزیزو نبی پاک کرے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں ناپاک کس نے کیے تھے؟ دل گندے کس نے کیے ہیں؟ جسے مدینے والا پاک کر رہا ہے۔ تو خدا دل بناتا ہے لیکن پاک مدینے والا کرتا ہے۔ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ دل پاک کرنا ہے تو محبوبوں کی چوکھٹ میں آنا پڑے گا، محبوب کی نظر میں آنا پڑے گا۔ اچھا، ہم کی جو ضمیر سائیں، آیا صحابہ ہیں جن کے دل پاک کیے نبی نے، آیا صدیقین ہیں، آیا شہداء ہیں جن کے دل مدینے والے نے صاف کیے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں، محققین بیان فرماتے ہیں کہ کائنات میں کہیں بھی محمد کا غلام رہتا ہے، حضور کا دیوانہ رہتا ہے، جس کا بھی دل صاف ہوا ہے اس کا دل نگاہ مصطفیٰ سے ہی ہوا ہے۔ اس ہم کی مرجع یہ تمام امت محمدیہ ہے، کوئی ایک گروہ نہیں ہے۔ اب آئیے حضرت تیری بتا، حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ میرے لیے شاید مشکل ہوتا کہ میں الفاظ کا چناؤ کرتا، تو حضور امام الانبیاء علیہ السلام تو اس دنیا سے ظاہری حضور کا پردہ فرما کر چلے گئے۔ اب نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق کو بلایا، اے صدیق جو کچھ میرے دل میں ہے میں نے سارا تیرے دل میں ڈال دیا، جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے سارا تیرے سینے میں شفٹ کر دیا ہے۔ وہ فیض شفٹ ہوتا گیا، آیا صدیق اکبر کے پاس بھی آیا، لیکن علی کی کیا شان ہے؟ مولا علی شل مرتضیٰ کا مقام کیا ہے؟ اب سنو، ادھر شفٹ کیا گیا، صدیق اکبر بھی بڑی شان والا بندہ ہے، بڑے قد والا بندہ ہے، ادھر شفٹ کیا گیا، اور علی کون ہے؟ فرمایا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ اب علی کا جسم ہو یا نبی کا ہو، فرمایا وہی خوشبو علی کے پسینے سے آتی ہے جو نبی کے پسینے سے آتی ہے۔ اب حضرت عزیز وقار یہ سلسلہ یزکیہم، تو حضرت نے بڑے خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر دیا۔ یہ جو بیٹھے ہیں یا جن کے یہ فیض یافتہ ہیں، حضرت قربان جائے حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یا دربار ہو حضور پیر محمد سچیار پاک کمبل پوش سرکار علیہ الرحمہ کا، یہ کون ہیں؟ یہ فیض یافتہ نمائندے ہیں رسول اللہ کے، نمائندے ہیں نبی موعود عالم کے، کہ جی بابے تشائی کوئی نہیں۔ پھر میں کہنا جڑا منہ ہاتھ دھو کے مسیتی منہ قبلے کر کے اللہ کھڑا ہو کے بھی اکھواندا ہے کہ تیری نماز میں اس ویلے تک قبول نہیں کرنی جدوں تک بابے اندر رستہ نہیں منگنا۔ بابے تشائی کوئی نہیں، اور تو بابے کے بغیر فرض نہیں پڑھ سکتا، اونچا بولو نا بھائی، او بابیاں معافی جڑے باپ جنہ بابا بنڈا ہو تے بولو نا سبحان اللہ۔ بابے تشائی کوئی نہیں، اللہ کھڑا کر کے نماز میں جسم پاک کروا کے، لباس پاک پہنا کے، وضو کروا کے، منہ قبلے کی جانب کروا کے، پاک جگہ پہ کھڑا کر کے، نیت بھی کروا کے، اب خدا ہاتھ بدوا کے کہتا ہے مانگ تھے بابے اندر رستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تکبیر، اس چول کی بھی آنکھ لگی نہیں ہے۔ اب سن آگے چلتے جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کھڑے ہو کے بھی اے جی بابیاں دا ذکر،
رکوع سجود. اب آ گیا قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ. قاعدہ اولا کریں بیٹھ جائیں. قاعدہ اولا واجب ہے کیا قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اب سننا شرائط نماز میں اور ارکان نماز میں قاعدہ اخیرہ فرض میں شامل ہے. فرض میں اور فرض کی قبولیت کس بات پہ ٹھہری؟ اتحیہ. اب اللہ نے پہلے کھڑا کیا. اللہ کہا جانو گوڑے پانتے بے گوڑے پنا کے بٹھا دیا. فرمایا سن تیری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک پہلے میرے نبی کو سلام کرنے کے بعد بابوں کو سلام نہیں کرے گا. بابے تشائی کوئی نہیں چولا دیا جا پتا کر. تیری تو آنکھ لگی نہیں ہے, جن کی لگ گئی ہے ان سے پوچھ. تو حضرات دی وقار بابے تشائی کوئی نہیں. تو خدا تو بابوں کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کر سکتا. وہ قبول ہی نہیں کرتا بابوں کے ذکر کے بغیر. بابوں کو سلام کرواتا ہے. یہاں آ کے پڑھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے بابیوں تے سلام کر رہے ہیں. مسیتی نماز وضو کر کے نماز وچ اچھی طرح سلام پیا کرنا بابیاں کی. تے حضور کو نوشہ پاک نے دربار کولو لنگے تے آخر سلام نہیں کرنا. فرمایا تو تہاڈی تے نماز ہی نہیں لگوتے. جو کام نماز کے اندر جائز ہے نماز سے نکل کر ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میرے نوشو سرکار کا تعلق ہے, جہاں میرے حضور نوشہ سرکار علیہ الرحمہ کا تعلق ہے, تو میں اب سننا قرآن پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کا قرآن ہے, سپارہ ہے 17واں, پھر 14ویں سپارے کی آیت بھی سننا. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں. مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ونہا اللہ. مہاجر کون ہے سچا؟ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی, نکل پڑا اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک گیا. حدیث کے مطابق وہ مہاجر. اب مہاجر کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب وقت ہوتا میں اور بیان کرتا, سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا. یہ جو مہاجر ہیں صوفی, اللہ کی منع ہوئی کی چیزوں سے جو رک گئے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قتلوا, یا شہید کر دیے جائیں, او ماتو, یا تبعی ان کا وصال ہو جائے, یا الہ العالمین. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم انہیں رزق حسنہ عطا فرماتے ہیں. یا اللہ انہیں رزق حسنہ عطا کرتا ہے. فرمایا ہاں. یا اللہ شہید ہو جائیں, دنیا سے چلے جائیں, پھر تو ان کو رزق حسنہ عطا کرتا ہے. جی یا اللہ ایک ورڈ دے بھی ہے نہیں کہ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہیں تو رزق دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں چلے گئے, داتا کچھ دے نہیں سکتا, باپے تو کوئی شاہی کوئی نہیں. یا اللہ تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جہنم والے کا منہ توڑ اور اسے قرآن کی یہ آیت یہ دکھا کہ بابے دے سکتے ہیں کہ نہیں, کچھ کر سکتے ہیں نہیں. اللہ رزق حسنہ دیتا ہے. اب 14ویں سپارے میں رب ارشاد کرتا ہے, فرمایا اب سنو 17ویں سپارے میں کہا دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے, دنیا سے پردہ کر گئے, اللہ انہیں رزق حسنہ عطا کرتا ہے. اب جو چلے گئے قبر میں پہنچ گئے, کیا مولا اب بھی وہ فیض دیتے ہیں؟ میرا نوشہ کیا آج بھی فیض دیتا ہے؟ کیا سچیار سرکار آج بھی فیض دیتے ہیں؟ داتا لاہوری کیا آج بھی فیض دیتا ہے؟ تو رب کے قرآن بولا فَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. آج کل ایک زمانہ ہے سپنے, وہ بابے جی نے سپنا دیکھا, خواب دیکھا, تو میرے عزیزوں میں سپنا نہیں بیان کر رہا, رب کا قرآن بیان کر رہا. اچھا اچھا اچھا. یہ کسی مفتی کا فتویٰ, شیخ کی بات نہیں, اللہ کا قرآن ہے. تو اللہ کہتا ہے, میں بڑا قریب پہنچ گیا حضور سچیار سرکار کے.
اب سننا، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنہیں رزق حسنہ عطا کیا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ، یا اللہ وہ دیتے ہیں، فرمایا دیتے ہیں نا، فَهُوَ يُنْفِقُ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، منہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں سرن چھوڑ کر قبر میں چلے جائیں تب بھی دیتے ہیں، جہرن سچیار سرکار کی طرح 100 سال بعد نکل کے او سچیارے ہو اللہ تعالیٰ سلامت رضا اللہ سچی جی سبحان اللہ کا ڈونا ہوا ہے، چھپ کر بھی دیتے ہیں، ظاہر ہو کر بھی دیتے ہیں۔ تو میرا حضور نوشہ پاک نے فرمایا اور میرے علاقے سے اگر کوئی بندہ گزر جائے تو اللہ نے اس پر بھی کرم فرما دینا ہے۔ نوشہ سرکار کے دربار تک پہنچنا تو اور بات ہے، سائیں کے علاقے سے بھی کوئی گزر جائے تو سائیں فرماتے ہیں اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ ذرا اچھا بولو نا وہ یہ وجہ کیا ہے؟ کھڑی والے بابے سے نہ پوچھ لیں، آپ فرماتے ہیں اب بابے کی زبان سے نکل گیا حضور نوشہ سرکار کی زبان سے، جو میرے علاقے سے گزر کے گیا وہ بھی بس جڑا سجے کھپے ادھر ادھر فرمایا 1000 میٹر قبلہ بتایا، فرمایا آپ سننا کہ اس اتنے علاقے سے چاروں طرف آپ نے متعین حد کر کے بتائی ہے، جو اس علاقے سے گزرا وہ بخشا گیا۔ کھڑی والے بابے سے پوچھ لیں، اللہ کا قرآن تو بتا دیا آپ کو۔ تو کھڑی والا بابا بولا قلم روانی ہاتھ ولی دے اور لکھے جو من بھاوے ولیانو ربی طاقت بخشے اور لکھے لکھ مٹاوے ولی اللہ دے اور مرد نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا دے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی۔ کچھ دیر بعد انشاءاللہ لنگر میلاد ابھی تقسیم ہوگا، یہ لنگر جو ہے یہ آگ پہ پکایا گیا ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، اس سے 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ۔ تفاسیر میں ہے، کتب میں ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ، اور دوزخ کی آگ سے 700 گنا زیادہ ہے عشق کی آگ۔ تو حضور سچیار سرکار علیہ الرحمہ آنٹی لکھی سنگی لایا چیزہ ہے لیا بھائی، تو بھی لیا تو بھی لیا تو بھی لیا، سیر تے چک لئی آنٹی۔ میں پہلے دسیا لنگر لینڈ دا ٹائم آ گیا پر انہاں بابیاں نظر کمال تک ہو لوے۔ حضور سچیار سرکار آنٹی وہ دیگ اپنے سر پہ اٹھائی، پہنچ کے حضور نوشہ سرکار کی بارگاہ میں، سارے جناب اپنے اپنی محبتیں فرمایا ہاں اور میرا سچیار آیا لا کیا لے کر آیا، کہنے لگا حضور رہن دیو، اور فرمایا لیا پانڈا کھولنا ہے کی حضور رہن دیو، لیکن قربان جائیں جس وقت ڈھکن اٹھایا گیا نا برتن سے تو وہ جو کچا لنگر گھر سے لے کر آئے تھے نا دیکھا وہ پک چکا ہے۔ حضور نوشہ سرکار سے عرض کرتے ہیں اور سائیں میں تو کچا لایا تھا یہ پکا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عشق کی آگ میں پک کے آیا ہے۔ عشق کی جو آگ ہے وہ 700 گنا زیادہ، ذرا اونچا بولو نا۔ اے سچیار کون جانا ہے؟ جو ڈائریکٹ خلیفہ ہے حضور داتا سرکار کا، اونچا بولو جڑا داتا کی مننا، اونچا بولا سبحان اللہ۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرات عزیز وقار معلوم ہوا بابے بڑی شے ہیں اور نہیں سمجھے ہوئے آخری جملے ہیں،
ایسے تک صاحب کاغذ کٹھے کر کے دے یہ اشارہ ہونا کہ بس کر دیو، تو میں بھی سمجھ گیا ہوں حضور کا صدقہ ہی کھاتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سن لو، تو قرآن کی آیات سے اور مسلمان کی عبادات سے معلوم یہ ہوا بابے بڑی شے ہے۔ آخری باری بولی چھوڑو سبحان اللہ، بابے بڑی شے ہیں، دنیا میں ہو تب بھی بڑی شے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی بڑی شے ہیں۔ اور ایک سال کے بعد بہار آتی ہے 1-2 مہینے کے لیے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں اور ایک ہی شعر پڑھوں گا اور ساتھ ہی گفتگو ختم۔ سال کے بعد بہار آتی ہے 1-1.5 مہینے کے لیے، اور سال کے بعد باغ میں پھول کھلا کرتے ہیں۔ قربان جائیں، چلے جاؤ حضور سچیار سرکار کے دربار میں یا حضور نوشہ سرکار کے دربار میں، سارا سال جشن بہارا۔ گلاب کی پتیاں دیکھ لو ان بابوں کے مزار پہ ملیں گی۔ وجہ کیا ہے کہ بادشاہ دینا وزیران دے، بادشاہ دینا وزیران دے، دیوے بلدے دیوے بلدے صدا فقیران دے، دیوے بلدے صدا فقیران دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیاء کے صدقے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو بھی پاک فرما دے۔ اور یہی مقصد ہوتا ہے صوفیاء کے پاس آنے کا، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ ان مقاصد کے ساتھ صوفیاء کی چوکھٹ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ احباب اسی وقت دعا ہوگی، تمامی احباب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوں گے، ایک سلام کا شعر پڑھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، میلاد کا سماں ہے۔ تمامی احباب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ اور ارکان نماز میں قاعدہ اخیرہ فرض میں شامل ہے، فرض میں، اور فرض کی قبولیت کس بات میں ٹھہری؟ اتحیہ اللہ نے پہلے کھڑا کیا، اللہ کہا جانو گوڑے پانتے بے، گوڑے پنا کے بٹھا دیا، فرمایا سان تیری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک پہلے میرے نبی کو سلام کرنے کے بعد بابوں کو سلام نہیں کرے گا۔ بابے تشاہی کوئی نہیں، چولا دیا جا پتہ کر، تیری تو آنکھ لگی نہیں ہے، جن کی لگ گئی ہے ان سے پوچھ۔ تو حضرات دی وقار بابے تشاہی کوئی نہیں، تو خدا تو بابوں کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کر سکتا، وہ قبول ہی نہیں کرتا بابوں کے ذکر کے بغیر، بابوں کو سلام کرواتا ہے۔ یہاں آکے پڑھ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے بابیوں تے سلام کر رہے ہیں، مسیتی نماز وضو کر کے نماز وچ اچھی طرح سلام پیا کرنا بابیاں کی، تے حضور کو نوشہ پاک نے دربار کولو لنگے تے آخر سلام نہیں کرنا، فرمایا تو تہاڈی تے نماز ہی نہیں لگوتے۔ جو کام نماز کے اندر جائز ہے نماز سے نکل کر ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں تک میرے نوشو سرکار کا تعلق ہے، جہاں میرے حضور نوشہ سرکار علیہ الرحمہ کا تعلق ہے، تو میں اب سننا قرآن پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا قرآن ہے، سپارہ ہے 17واں، پھر 14ویں سپارے کی آیت بھی سننا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں۔ مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ونہا اللہ۔ مہاجر کون ہے سچا؟ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، نکل پڑا اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک گیا، حدیث کے مطابق وہ مہاجر۔ اب مہاجر کی ڈیفینیشن ہو گئی،
اب وقت ہوتا میں اور بیان کرتا سنیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا. یہ جو مہاجر ہیں صوفی اللہ کی منع ہوئی کی چیزوں سے جو رک گئے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قتلوا, یا شہید کر دیے جائیں, او ماتوا, یا تباہی ان کا وصال ہو جائے, یا الہ العالمین. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا, لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم انہیں رزق حسنہ عطا فرماتے ہیں. یا اللہ انہیں رزق حسنہ عطا کرتا ہے. فرمایا ہاں. یا اللہ شہید ہو جائیں, دنیا سے چلے جائیں, پھر تو ان کو رزق حسنہ عطا کرتا ہے. جی یا اللہ ایک ورنہ دے بھی ہے نہیں کہ کوئی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنہیں تو رزق دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں چلے گئے, داتا کچھ دے نہیں سکتا, باپے تو کوئی شاہی کوئی نہیں. یا اللہ تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا جہلم والے کا منہ توڑ اور اسے قرآن کی یہ آیت یہ دکھا کہ باپے دے سکتے ہیں کہ نہیں, کچھ کر سکتے ہیں نہیں. اللہ رزق حسنہ دیتا ہے. اب 14ویں سپارے میں رب ارشاد کرتا ہے, فرمایا اب سنو 17ویں سپارے میں کہا دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے, دنیا سے پردہ کر گئے, اللہ انہیں رزق حسنہ عطا کرتا ہے. اب جو چلے گئے قبر میں پہنچ گئے, کیا مولا اب بھی وہ فیض دیتے ہیں؟ میرا نوشہ کیا آج بھی فیض دیتا ہے؟ کیا سچیار سرکار آج بھی فیض دیتے ہیں؟ داتا لاہوری کیا آج بھی فیض دیتا ہے؟ تو رب کے قرآن بولا فَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. آج کل ایک زمانہ ہے سپنے, وہ بابے جی نے سپنا دیکھا, خواب دیکھا, تو میرے عزیزوں میں سپنا نہیں بیان کر رہا, رب کا قرآن بیان کر رہا. اونچا اونچا اونچا. یہ کسی مفتی کا فتویٰ, شیخ کی بات نہیں, اللہ کا قرآن ہے. تو اللہ کہتا ہے, میں بڑا قریب پہنچ گیا حضور سچیار سرکار کے. اب سننا, اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنہیں رزق حسنہ عطا کیا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ, یا اللہ وہ دیتے ہیں. فرمایا دیتے ہیں نا, فَهُوَ يُنْفِقُ, دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. مِنْهُ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں سرًا, سبحان اللہ, قبر میں چلے جائیں تب بھی دیتے ہیں. جہرًا, سچیار سرکار کی طرح 100 سال بعد نکل کے او سچیارے ہو, اللہ تعالیٰ سلامت رضا اللہ سچی جی سبحان اللہ کا ڈولا ہوا ہے. چھپ کر بھی دیتے ہیں, ظاہر ہو کر بھی دیتے ہیں. تو میرا حضور نوشہ پاک نے فرمایا اور میرے علاقے سے اگر کوئی بندہ گزر جائے تو اللہ نے اس پر بھی کرم فرما دینا ہے. نوشہ سرکار کے دربار تک پہنچنا تو اور بات ہے, سائیں کے علاقے سے بھی کوئی گزر جائے تو سائیں فرماتے ہیں اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. ذرا اونچا بولو نا. وہ یہ وجہ کیا ہے؟ کھڑی والے بابے سے نہ پوچھ لیں. آپ فرماتے ہیں اب بابے کی زبان سے نکل گیا حضور نوشہ سرکار کی زبان سے, جو میرے علاقے سے گزر کے گیا وہ بھی بس جڑا سجے کھپے ادھر ادھر. فرمایا 1000 میٹر قبلہ بتایا. فرمایا آپ سننا کہ اس اتنے علاقے سے چاروں طرف آپ نے متعین حد کر کے بتائی ہے, جو اس علاقے سے گزرا وہ بخشا گیا. کھڑی والے بابے سے پوچھ لیں, اللہ کا قرآن تو بتا دیا آپ کو. تو کھڑی والا بابا بولا قلم روانی ہاتھ ولی دے اور لکھے جو من بھاوے طاقت بخشے اور لکھے لکھ مٹاوے. ولی اللہ دے اور مرد نہیں کر دے پردہ پوشی کی ہویا دے دنیا تو
انشاءاللہ لنگر میلاد ابھی تقسیم ہوگا. یہ لنگر جو ہے یہ آگ پہ پکایا گیا ہے. یہ دنیا کی آگ ہے, اس سے 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ. تفاسیر میں ہے, کتب میں ہے, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے دوزخ کی آگ, اور دوزخ کی آگ سے 700 گنا زیادہ ہے عشق کی آگ. تو حضور سچیار سرکار علیہ الرحمہ آنٹی رکھی سنگی لایا چیزہ ہے, لیا بھائی, تو بھی لیا, تو بھی لیا, تو بھی لیا, سیر تے چک لئی آنٹی. میں پہلے دسیا لنگر لینڈ دا ٹائم آ گیا, پر انہاں بابیاں نظر کمال تک ہو لو. حضور سچیار سرکار آنٹی وہ دیگ اپنے سر پہ اٹھائی, پہنچ کے حضور نوشہ سرکار کی بارگاہ میں. سارے جناب اپنے اپنی محبتیں فرمایا, ہاں اور میرا سچیار آیا, لا کیا لے کر آیا؟ کہنے لگا حضور رہن دیو. اور فرمایا لیا پانڈا کھولنا ہے کی حضور رہن دیو. لیکن قربان جائیں جس وقت ڈھکن اٹھایا گیا نا برتن سے, تو وہ جو کچا لنگر گھر سے لے کر آئے تھے نا, دیکھا وہ پک چکا ہے. حضور نوشہ سرکار سے عرض کرتے ہیں, اور سائیں میں تو کچا لایا تھا, یہ پکا کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عشق کی آگ میں پک کے آیا ہے. عشق کی جو آگ ہے وہ 700 گنا زیادہ. ذرا اونچا بولو نا. اے سجیار کون جانا ہے؟ جو ڈائریکٹ خلیفہ ہے حضور داتا سرکار کا. اونچا بولو جڑے داتا کی مننا, اونچا بولا سبحان اللہ. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما. حضرات عزیز وقار معلوم ہوا بابے بڑی شے ہیں, اور نہیں سمجھے ہوئے آخری جملے ہیں. ایسا تک صاحب کاغذ کٹھے کر کے دے, یہ اشارہ ہونا کہ بس کر دیو. تو میں بھی سمجھ گیا ہوں, حضور کا صدقہ ہی کھاتے ہیں. ذرا توجہ کے ساتھ سن لو. تو قرآن کی آیات سے اور مسلمان کی عبادات سے معلوم یہ ہوا بابے بڑی شے ہیں. آخری باری بولی چھوڑو سبحان اللہ. بابے بڑی شے ہیں, دنیا میں ہو تب بھی بڑی شے ہیں, دنیا سے چلے جائیں تب بھی بڑی شے ہیں. اور ایک سال کے بعد بہار آتی ہے 1-2 مہینے کے لیے. آخری جملے پیش کر رہا ہوں اور ایک ہی شعر پڑھوں گا اور ساتھ ہی گفتگو ختم. سال کے بعد بہار آتی ہے 1-1.5 مہینے کے لیے, اور سال کے بعد باغ میں پھول کھلا کرتے ہیں. قربان جائیں, چلے جاؤ حضور سچیار سرکار کے دربار میں یا حضور نوشہ سرکار کے دربار میں, سارا سال جشن بہارا. گلاب کی پتیاں دیکھ لو ان بابوں کے مزار پہ ملیں گی. وجہ کیا ہے کہ بادشاہ دینا وزیران دے, بادشاہ دینا وزیران دے, دیوے بلدے دیوے بلدے صدا فقیران دے, دیوے بلدے صدا فقیران دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صوفیاء کے صدقے ہمارے دلوں کو, ہمارے قلوب کو بھی پاک فرما دے. اور یہی مقصد ہوتا ہے صوفیاء کے پاس آنے کا, تزکیہ قلب, تزکیہ نفس. اللہ تعالیٰ ان مقاصد کے ساتھ صوفیاء کی چوکھٹ کی حاضری نصیب فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.